الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، شریعت اسلامیہ کے تمام احکام و مسائل کو اگر کھنگال لیا جائے، 5 وقتہ نمازوں کا قیام ہو، نمازوں کے لیے اقامت و اذان کا معاملہ ہو، نمازوں میں پڑھے جانے والے اذکار ہوں، انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، احادیث رسول کا مطالعہ کرے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھے، صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنا چاہے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے اور دین اسلام سے وابستہ کسی بھی چیز کو اٹھا کر کے اس پر غور و تدبر کرے تو اس کو پوری وضاحت کے ساتھ اور مکمل تفصیل کے ساتھ اس بات کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے، رب کائنات نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے امت اسلامیہ کو جو پیغام دیا ہے، اس پیغام میں سب سے زیادہ مقام اسلامی عقائد کی اصلاح اور اسلامی عقائد کو سمجھنے کا ہے۔ انسان کتنی بھی عبادتیں کر لے، کتنی بھی فرائض کو انجام دے دے، نوافل اور صدقات و خیرات کا اہتمام کر لے، لیکن رب کائنات کو نہیں پہچان سکا، دین اسلام کے عقائد کو نہیں سمجھ سکا، قرآن و سنت کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکا اور اس کے مفہوم کو سمجھ کر کے اپنے عقیدے، اپنی توحید اور اپنے منہج کی اصلاح نہیں کر سکا، تو ایسی صورت میں اس کی بڑی بڑی نمازیں، تہجد گزاری، بڑے بڑے صدقات و خیرات، بڑی بڑی بلڈنگیں وہ بنا لے، مسجدوں کی تعمیر کر لے، مدرسوں کی تعمیر کر لے، بچوں کی کفالت کر لے، بڑے بڑے کارنامے انجام دے، عقیدے سے عاری ہونے کے نتیجے میں اس کی زندگی اسلامی نقطہ نظر سے بالکل بیکار اور اجیرن ہے، کیونکہ رب کائنات کو پہچاننے کی ذمہ داری ہر مسلمان پر بدرجہ عتم رکھی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں پہلی وحی کے ذریعے سے نوازے گئے، اسی دور سے آپ نے عقیدہ توحید کو دنیا کے سامنے عام کیا۔ سارے کے سارے انبیاء کرام کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد بتاتے ہوئے قرآن مجید گویا ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کرام اس وجہ سے بھیجے گئے، اس وجہ سے نبی اور رسول بنائے گئے کہ وہ اس بات کی دعوت دیں کہ رب کائنات کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جس کو بھی مقدس سمجھا جاتا ہے، جس کے لیے بھی رکوع اور سجدے کیے جاتے ہیں، جس کو بھی مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، یہ سب کے سب بیکار ہیں، اور ان کی عبادت کرنے والا، رب کائنات کی عبادت میں ان کو شریک کرنے والا اپنے اعمال کو رائے گا اور تباہ و برباد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن مجید میں رب کائنات نے وضاحت کر دی، لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اگر آپ بھی رب کائنات کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو رب کائنات آپ کے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا اور آپ خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ عقیدے اور منہج سلف کی اسی اہمیت اور اسی فضیلت کے مد نظر رب کائنات نے ہم کو اس بات کا عندیہ دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی تیاری کرنے کا حکم دیا کہ ہم قبر میں ہونے والے سوالوں کے لیے اپنی ذات کو تیار کر لیں۔ قبر میں جو 3 سوالات کیے جائیں گے اس کی ثابت قدمی کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیں۔ وہاں پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، اس کے لیے، اس کی تیاری کے لیے ہم کو اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم کو پیدا کرنے والا وہی خالق حقیقی ہے، ہم کو روزی دینے والا وہی رازق حقیقی ہے، ہم کو زندگی دینے والا، موت دینے والا، دنیا کے سسٹم کو چلانے والا، بارش برسانے والا، قحط ساری نازل کرنے والا، دنیا کے اندر دنوں رات کو اگانے اور رات کی تاریکی کو پھیلانے والا، درختوں کو، کھیتی باڑی کو اگنے اور بابرکت ہونے کا حکم دینے والا، دنیا کے سسٹم کو چلانے والا وہی رب کائنات ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر دنیا کا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ یہ رب کائنات نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنا رب سمجھیں اور رب سمجھ کر کے اس کی ربوبیت کے جو بھی تقاضے ہیں، اس کی الوہیت کے جو بھی تقاضے ہیں، اس کے اسماء و صفات کے جو بھی تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اس کے مطابق چلیں، اس کے مطابق نئی نسل کی تربیت کریں تو قبر جو انسان کے لیے بڑی وحشت رکھنے والا ایک مرحلہ ہے، ایک ایسی چیز جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سب سے زیادہ خطرناک مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ میں نے آخرت کے مختلف گوشوں کو دیکھا، جہنم کے عذاب کو دیکھا، لیکن قبر کے مرحلے کو میں نے سب سے زیادہ خطرناک پایا۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے، صحیح روایت ہے، تو رونے لگتے تھے، بلکنے لگتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ جب جنت کا تذکرہ آتا ہے، دوزخ کا تذکرہ آتا ہے، آخرت کا تذکرہ آتا ہے تو آیا آپ ایسا نہیں بلکتے، اس انداز سے نہیں روتے؟ کیا وجہ ہے کہ قبر کو دیکھ کر کے آپ زار و قطار رونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے، چہرہ سسکیاں باندھنے لگتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان القبر اول منازل الآخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، پہلا پڑاؤ ہے۔ کوئی شخص آخرت کی منازل میں قبر کے مرحلے سے گزرے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مرحلہ ایک ایسا مرحلہ ہے، یہ منزل ایک ایسی منزل ہے کہ اگر اس میں انسان نے اس کے سوالات کے جواب دے کر کے ثابت قدمی اختیار کر لی تو آخرت کے دوسرے منازل اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے، آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں جو ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور سلسلہ صحیحہ کے اندر درج فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ اس دنیا سے فوت ہو کر کے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس بھیجے جاتے ہیں، وہ دونوں فرشتے آتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں، اور اگر وہ نیک تھا، دنیا میں توحید پرست تھا، دنیا میں قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق زندگی گزارتا تھا، ہر قسم کے عقائد کے خلل سے اس نے توبہ کی تھی، پناہ مانگی تھی، صحابہ کرام کی طرز زندگی کو اس نے اپنایا تھا، تو ایسی صورت میں یہ فرشتے خوبصورت شکل میں
جن کا چہرہ سورج کے طریقے سے چمکتا اور دمکتا ہوگا، وہ جنت کا کفن لے کر کے اس کے پاس حاضر ہوں گے. ان کے ہاتھ میں جنت کی خوشبو ہوگی اور پورے استقبال کے ساتھ اس کفن میں لپیٹ کر کے خوشبو لگا کر کے اس کو لے کر کے آگے بڑھیں گے، اور ہر مقام پر فرشتے ان کا استقبال کریں گے. اس شخص کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ لے کر کے اس کو پکارا جائے گا، اس کا استقبال کیا جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر ان 3 سوالات کے جواب کے لیے اپنی زندگی کو عقائد کے مطابق ڈھالا تھا. ان کے جوابات کو عملی زندگی کے ذریعے سے تیار کیا تھا. اور اگر وہ بندہ گنہگار رہا ہوگا، عقائد میں اس کے یہاں خلل ہوگا، اس نے منہج صحابہ کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کے طریقے کو اختیار کر لیا ہوگا، تو ایسی صورت میں بدصورت فرشتے اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، اور ٹاٹ اور بدبودار ٹاٹ لے کر کے اس کو اٹھایا جائے گا، اور فرشتے اس کو لینا نہیں چاہیں گے، بلکہ نفرت کے نتیجے میں ایک دوسرے کے پاس پھینکیں گے، اور پھینکتے پھینکتے اس کو اوپر پہنچایا جائے گا. یہ صورتحال ہے قبر کے سوالات کے بارے میں، جس کا تذکرہ صحیح مسلم، صحیح بخاری اور دوسری دواوین سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. اسی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو زار و قطار روتے تھے اور فرماتے تھے کہ جنت اور جہنم کے تذکرے سے مجھ کو اتنا بلکنا نہیں آتا، اتنا رونا نہیں آتا، جتنا آخرت کی پہلی منزل قبر کو دیکھ کر کے میں روتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایتوں کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں، نماز کے بعد کے اذکار میں، خطبات جمعہ میں، دوسری دعاؤں میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور امت اسلامیہ کو اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ تم بھی عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہو، کیونکہ اس سے پناہ مل گئی تو ایسی صورت میں تمہاری آخرت کی دوسری منزلیں یہ آسان کر دی جائیں گی. بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب بندے کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار اور اقارب اس کی تدفین کر کے اپنے گھروں کو لوٹنے لگتے ہیں، تو اس کو قدموں کی آواز سنائی جاتی ہے، اس کو قدموں کی حرکت اور آواز سنائی جاتی ہے، تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ اب میرا کوئی نہیں بچا. اور بعض روایات میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کی وفات ہوتی ہے، انسان فوت ہوتا ہے، تو قبرستان تک اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اور جس میں سے ایک چیز باقی رہتی ہے، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں. اس کا عمل باقی رہتا ہے، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں. وہی بچے جو اس کی کھانسی اور اس کے زکام کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہی اولاد جو اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ سمجھ گئی کہ اس کی روح قبض کر لی گئی، اپنے کندھے پر اٹھا کر کے اپنے ہی ہاتھوں سے لے جا کر کے قبر کے حوالے کرتے ہیں. اور صرف حوالے نہیں کرتے، اوپر سے مٹی ڈال کر کے بے آب و گیا سرزمین پر ادھیری کوٹھری میں ویسے ہی چھوڑ کر کے گھر آ جاتے ہیں. 2-4 روز غم کا سلسلہ چلتا ہے، پھر لوگ اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں. تو اس موت کے لیے اگر ہم کو تیاری کرنی ہے، جس موت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، یعنی الموت کی لذتوں کو توڑ دینے والی اس حقیقت یعنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو. یہی اسباب ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم شریعت اسلامیہ کی مخالفتوں سے بچتے ہوئے قبرستان کی زیارت کریں، اپنے بزرگوں کی زیارت کریں، اور وہاں جا کر کے اپنی موت کو یاد کیا جائے، آخرت کو یاد کیا جائے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان باتوں کی تلقین فرمائی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کے لیے، اس گھڑی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. دنیا کا کوئی شخص چاہے وہ یہ وصیت کر دے کہ مجھ کو جلا کر کے پھینک دیا جائے، میرے ٹکڑے کر کے جانوروں کو کھلا دیے جائیں، درندوں کے آگے ڈال دیے جائیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو اپنے وجود کو کتنا زیادہ گم کرنا چاہے، وجود کو نیست و نابود کرنا چاہے، اس کے باوجود وہ رب کائنات جس نے حقیر پانی کے ذریعے ماں اور باپ کے ملاپ کے نتیجے میں بچے کو وجود بخشا ہے، جب عدم سے وہ وجود بخش سکتا ہے تو ایک بار وجود دینے کے بعد دوبارہ وجود میں لا کر کے سوال کرنے پر قادر ہے. اور بڑی بدقسمتی ہے، افسوس کا مقام ہے کہ بڑے بڑے عقل پرستوں نے اگر نام لیا جائے گا تو بڑے مسائل کھڑے ہوں گے. بڑے بڑے عقل پرستوں نے عذاب قبر کا انکار کر دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری عقل میں یہ بات فٹ نہیں ہوتی، لہذا قبر کے عذاب کا اقرار نہیں کیا جا سکتا، اس کا انکار کر دیا. تو یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس میں 3 سوالات کیے جائیں گے. ان 3 سوالات کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا جائے. اور بعض روایات میں ملتا ہے، بات آئی تھی کہ جب رشتہ دار تدفین کر کے جاتے ہیں تو قدموں کی آواز سنائی جاتی ہے، اس کے بعد سوال کیے جاتے ہیں، سوالات میں ثابت قدم رہا تو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں، فرشتے اس کو شاباشی دے کر کے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، جیسے پہلی دن شادی کے بعد سہاگ رات مناتے ہوئے میاں بیوی چین کی نیند سوتے ہیں ویسے ہی تم بھی سو جاؤ. لیکن اگر ثابت قدمی نہیں ہوئی اور دنیا کے اندر ان سوالات کے جوابات کی تیاری نہیں کی گئی تھی تو قبر کے دونوں پارٹوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے. دائیں پسلی بائیں پسلی میں، بائیں پسلی دائیں پسلی میں گھس جاتے ہیں. اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ ایسی چیخ پکارتا ہے کہ ثقلین یعنی انسان اور جناتوں کے علاوہ سب کو وہ آواز سنائی جاتی ہے اور وہ چیخ اٹھتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں. اگر انسانوں اور جناتوں کو وہ منظر سنا دیا جائے تو انسان دنیا کے اندر زندہ رہنے کی خواہش کو ترک کر کے مر جانے کو اپنے لیے آسان سمجھے گا. یہ صورتحال ہوتی ہے. تو قبر کے اندر جو 3 سوالات کیے جائیں گے ان میں سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے. اللہ رب العالمین کے بارے میں، اس کے رب کائنات ہونے کے بارے میں، رب حقیقی ہونے کے بارے میں قرآن و سنت میں بے شمار دلائل بھرے پڑے ہیں. جیسا کہ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ رب العالمین نے اپنے معبود حقیقی ہونے کی گواہی بذات خود دی ہے، اور یہ گواہی دینے والے وہ سارے کے سارے مقدس لوگ جو فرشتوں کی شکل میں، علماء کرام کی شکل میں، انبیاء کرام کی شکل میں، نیکوکار لوگوں کی شکل میں اس دنیا میں وجود پاتے ہیں، یہ سب کے سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. اللہ رب العالمین غالب ہے، حکمت والا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ کرام میں سے کسی صحابی رسول نے سوال کیا کہ مجھ کو کوئی وصیت فرما دیں، کوئی نصیحت کر دیں جس پر میں چلوں تو جنت کا مستحق قرار پاؤں، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا پھر اسی پر جم جاؤ. آج کے دور میں اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے تو اللہ رب العالمین پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو غیر اللہ کے آگے جھکتے ہیں، قبروں پر منتیں مانگتے ہیں، سماجتیں کرتے ہیں، غیر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ پر ایمان کی دعوے داری کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں،
ان کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے والوں کے ساتھ محبت کا اظہار اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے غلط اور باطل افکار سے متاثر ہوتے ہیں۔ آج ایمان کا دعویٰ کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو اسلام کا، رب کائنات پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی دیکھی جائے تو نہ نمازوں کی پابندی ہے، نہ روزے کی پابندی ہے، نہ زکوٰۃ نکالیں، نہ ماں باپ کا خیال کریں، نہ بڑوں کا احترام کریں، نہ ایک دوسرے کے آداب کا خیال کریں، نہ حلال حرام کی تمیز کریں، کاروبار کریں تو کانٹا ماریں، لوگوں کو دھوکہ دیں، زمینوں پر قبضہ کر لیں، ناپ تول میں کمی بیشی کریں۔ وہ سارے کے سارے لوگ اسلام سے دور ہونے کے باوجود اسلام پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، اگر اسلام کو حقیقی طور سے آپ کو لے کر کے چلنا ہے اور قبروں کے سوال کے وقت ثابت قدمی اختیار کرنی ہے تو آپ کو مکمل طریقے سے اسلام پر استقامت اختیار کرنی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قل آمنت باللہ، کہہ دو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا۔ ایمان کے تقاضوں کو سمجھ لو، علماء کرام سے جڑ کر کے ان کو سیکھ لو، ایمان کے تقاضوں کی پیروی کرو، اس کا حق ادا کرو اور اس کے بعد اس پر جم جاؤ، اس میں کسی انداز کی لغزش نہ آنے پائے، کوئی خلل پیدا نہ ہونے پائے، اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے کبھی کچھ بہکاوا ہو جائے یا لغزش آ جائے تو فوراً توبہ کر کے قرآن و سنت کی جانب اور منہج صحابہ کی جانب رجوع کر لو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو ایمان لا کر کے اس پر جم جاؤ، تبھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگے۔ تو خیر یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری میں سب سے پہلے آخرت کی پہلی منزل اور اس کے اندر کیے جانے والے سوالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ابو داؤد کی روایت میں، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصحیح کے اندر ذکر کیا ہے، اس میں ایک بات کا ذکر ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا میں جب انسان کو قبر کے حوالے کیا جائے گا تو آخرت کی منزلیں شروع ہو جائیں گی اور اس سے 3 سوالات کیے جائیں گے۔ 2 فرشتے آئیں گے، 3 سوالات کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ رب کے اوپر ایمان کے تمام تقاضوں پر دنیا میں اس نے زندگی کو ڈھالا ہوگا تو اس سوال کا صحیح جواب دے گا، اور اس کے بعد سوال کیا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ دین، جس دین کی امانت رب کائنات نے تمہارے کندھوں پر ڈالی، جس دین کی امانت کو ادا کرتے کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے آسمان کی جانب انگلیاں اٹھا کر کے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے 3 بار پوچھا کہ کیا میں نے دین کی امانت تم تک پہنچا دی؟ کیا میں نے دین کی امانت پوری کر دی؟ کیا میں نے دین کی امانت تم تک پہنچا دی؟ صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر کے جواب دیا کہ ہاں، آپ نے دین کی امانت کو ادا کر دیا۔ تو رب کائنات کے سامنے مخاطب ہو کر کے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے رب کائنات تو گواہ رہنا، اے رب کائنات تو گواہ رہنا، اے رب کائنات تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرے دین کی امانت کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ امانت تھی، یہ دین تھا، اور اس دین کی تکمیل کے بعد دین کے نام پر، ائمہ کی تقلید کے نام پر، کسی کے فتوے کو قرآن و سنت سے ہٹ کر کے اس کی پیروی کرنے کے نام پر، اپنی مرضی سے کسی چیز کو دین کا حصہ بنا دینے کے نام پر، کسی بھی شکل میں کوئی بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا علامہ، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا امام اس بات کا دعویٰ کرے کہ دین کا کچھ حصہ میرے پاس ہے جو قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، تو نعوذ باللہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بقول وہ خائن ہے، کیونکہ اس نے گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل تک ان چیزوں کو نہ بتا کر کے
خیانت کرنے کا اتہام لگایا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کے بارے میں اپنے اندر امانت داری پیدا کریں۔ تو قبر میں دوسرا سوال کیا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام وہی دین ہے، یہ دین وہی اسلام ہے جس کو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ جو قرآن کہہ دے وہی دین ہے، جو حدیث سے ثابت ہو جائے وہی دین ہے، اور قرآن و سنت سے ثابت شدہ چیزوں کو صحابہ کرام جس طریقے پر دنیا کے سامنے پیش کر دیں اور اسلاف امت اس کی جو شرح و تفسیر کر دیں، خیر القرون کے اسلاف اس کی جو شرح و تفسیر کر کے پیش کر دیں، وہی دین ہے۔ اس کے علاوہ نہ کچھ دین ہو سکتا ہے، اور اگر کسی نے اس کے علاوہ کسی چیز کو دین تصور کیا تو گویا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا اتہام لگایا۔ تو دنیا کے اندر جو قرآن و سنت اور صحابہ کرام اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ اس سوال کے جواب میں ثابت قدمی اختیار کر کے یہ جواب دے سکے گا کہ دنیا میں نے جس دستور کو، جس طرز زندگی کو اختیار کیا تھا وہ دین اسلام تھا۔ سچی پیروی اور سچی تعبیر کے ساتھ میں نے اس کو اختیار کیا تھا، لہذا اس کو اس جواب میں بھی ثابت قدمی اختیار کی جائے گی۔ اور اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا کہ تم اس نبی آخر الزماں کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو اخیر میں مبعوث کیا گیا؟ یا بعض روایات میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے؟ اگر مسلمان نے دنیا کے اندر اتباع رسول کے تقاضوں کی تکمیل کی ہوگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اسی طریقے پر کی ہوگی جو طریقہ صحابہ کرام نے اختیار کیا، آپ نے جو کچھ کہہ دیا، اپنانے کا حکم دے دیا، ان چیزوں کو اپنایا ہوگا، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے رک گیا ہوگا، اجتناب کیا ہوگا، اور رب کائنات کی عبادت کا جو طریقہ اور جو اسلوب، جو طرز بتایا ہوگا، اسی طریقے، اسی اسلوب اور اسی کیفیت میں رب کائنات کی عبادت کو انجام دیا ہوگا۔ اگر اس طریقے پر دنیا میں زندگی گزاری ہوگی تو قبر کے اندر کیے جانے والے اس تیسرے سوال کے بارے میں اس کو ثابت قدمی ملے گی۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قبر کے ان تین سوالات کے بارے میں ابھی سے تیاری شروع کر دیں، ابھی سے اتنی تیاری کریں کہ قبر میں فرشتے حسین و جمیل بن کر کے سورج کے طریقے سے چمکتا ہوا چہرہ لے کر کے جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو لے کر کے ہمارا استقبال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی انا کے لیے، اپنی ٹی آر پی کے لیے، اپنی شہرت طلبی کے لیے، دنیا میں نیک نامی کے لیے ہم ایسا نہ ہو کہ دین اسلام سے ہٹ کر کے کسی دوسرے کے راستے کو اسلام کے نام پر اختیار کر لیں اور گمراہ ہوتے چلے جائیں۔ اور اس بات کو سمجھ لیں، قبر کے اندر یہ تین سوالات جو کیے جائیں گے، اس میں آخری سوال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، وہاں پر کوئی ایسا شخص جو قرآن و سنت کی مخالفت کر کے اپنے امام کی تقلید کرے، امام کی پیروی کرے، طریقے محمدی کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے طریقے کو اپنا لے، اس سے یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ تمہارے امام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، بلکہ سوال ہوگا، دو ٹوک سوال ہوگا کہ اپنے نبی آخر الزماں کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ لہذا اگر دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہم کو چاہیے تو قبر کے ان تین سوالات کے بارے میں ہم کو ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ اور اس بات کو سمجھ لیں، یہ تینوں کے تینوں سوالات عقیدے کے سوالات ہیں۔ آج کے دور میں ایسا پروپیگنڈا اکثر جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان لوگوں کو عقیدے اور توحید کے علاوہ کسی چیز پر گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہے،
بہت ساری چیزوں پر گفتگو کی جاتی ہے، لیکن یہ اصالت ہے، یہ بنیاد ہے، اور یہ بنیاد نہ ہوتی تو ایک انسان جب غرغرے کے عالم میں ہوتا ہے اس کو ملک الموت کا فرشتہ نظر آنے لگتا ہے، آنکھیں پلٹنے لگتی ہیں اور جسم تڑپنے لگتا ہے۔ اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والے شخص کو تلقین کرو اس بات کی کہ وہ گواہی دے دے مرنے سے پہلے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ یہ توحید اور عقیدے کی اہمیت ہے کہ انسان دنیا میں آئے تب سے لے کر کے موت تک، اور موت کے بعد پہلی منزل میں انہی عقائد کے بارے میں تلقین بھی کی جائے، سوالات بھی کیے جائیں۔ یہ عقیدے کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو عقیدے میں، منہج سلف میں پختگی اختیار کر کے ان سوالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔